میں اس کو ابھی میرے دوسرے ہاتھ میں مائک ہے، میں اس کو توڑ سکتی ہوں دونوں ہاتھوں سے؟ پینسل ٹوٹ جاتی ہے نا؟ پینسل ٹوٹ جائے بیکار ہو گئی. دیکھیں جیسے پینسل ٹوٹ سکتی ہے دو حصوں میں، بعض اوقات ایسے ہی شیطان دو رشتوں کے درمیان میں کریک ڈال دیتا ہے، دو رشتوں کے درمیان میں بریک آ جاتا ہے، دو رشتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹسل پر آ جاتے ہیں، خاموشی ہو جاتی ہے، گیپ آ جاتا ہے. دیر ول آلویز بی دا شارپنر آف سوری، جس سے آپ دوسری پینسل کے دونوں ایجز کو استعمال کر سکیں. دیٹس اے اسمارٹ ڈیسیژن. اور اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان کی طاقت دی ہے، ہم عقل مند انسان ہیں. ہم نے اسلام کو ہولسٹیکلی سیکھنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو صرف نماز پڑھنی نہیں سکھانی، ہم نے اپنے بچوں کو ان کو دوسرے انسانوں کو ڈیل کرنا سکھانا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو صرف روزہ رکھنا نہیں سکھانا، ہم نے اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ جب خاندانوں میں آگے بڑھا جاتا ہے تو کن سافٹ سکلز کے ساتھ آگے بڑھا جاتا ہے، کتنا درگزر کیا جاتا ہے. درگزر کرنے سے انسان کو ہمیشہ عزت ملتی ہے، کمی نہیں ملتی. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور قرآن میں بہترین واقعہ آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ریلیٹڈ واقعہ افک کا. واقعہ افک حضرت ابو بکر کی بیٹی، حضرت ابو بکر کی ایک طرح سے مفسرین کہتے ہیں ماں بھی تو تھی، امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، تو امہات المومنین کے کریڈٹ کے اندر، اس ٹائٹل کے اندر ابو بکر کی اس ریفرنس میں ماں بھی تھے. وہ ابو بکر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے کہ بعد میں کوئی مسلمان کتنا بھی دعویٰ کر لے وہ اللہ کے رسول سے ویسی محبت نہیں کر سکتا جیسی ابو بکر کرتے تھے رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر، میں ایک اگر واقعہ بتاؤں آپ کو، حضرت ابو بکر کی فیملی سب مسلمان ہو گئی تھی سوائے ان کے والد کے. فتح مکہ کے بعد ان کے والد ایمان لائے. ہی واز اراؤنڈ 90. جب وہ ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تو ابو بکر کا ایمان اور ابو بکر کی رسول اللہ سے محبت دیکھیں، ان کو خوشی یقیناً ہوگی کہ ان کے والد بھی مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر ہیں، کوئی عام مسلمان نہیں ہے. لیکن ان کو اللہ کے رسول سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے کہا مجھے زیادہ خوشی ہوتی یا رسول اللہ اگر یہ بوڑھا ہاتھ آپ کے خاندان کا ہاتھ ہوتا. یعنی حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ مجھے خوشی ہوتی اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو زیادہ خوشی ہوتی اگر یہ ہاتھ آپ کے چچا کا ہاتھ ہوتا. یہ وہ محبت کا لیول ہے ابو بکر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ اور میں محسوس نہیں کر سکتے. یہ ابو بکر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین محبت کرنے والے، آپ کے بہترین دوست اور آپ کی بہترین زوجہ کے والد. جب آپ کی بیٹی پر حضرت عائشہ پر الزام لگائے گئے، بہتان لگائے گئے، اس شخص نے آگے بڑھ کر حضرت عائشہ پر بہتان لگائے جو حضرت ابو بکر کے ڈونیشنز پر، اسپانسرشپس پر زندگی گزار رہا تھا. سوچیں نا کتنا برا لگا ہوگا حضرت ابو بکر کو. لیکن حضرت ابو بکر نے جب اپنا ہاتھ روکا ڈونیشن کا، کچھ نہیں کہا، کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی احسان نہیں جتایا، صرف اپنے ڈونیشن کا ہاتھ روکا. تو جو میں نے آپ کو سورہ نور کی آیت سنائی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ آیت اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی. معاف کر دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے نفرت کرنے کو منع کیا ہے، بائیکاٹ کرنے کو منع کیا ہے. آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے 3 دن سے زیادہ تم لوگوں کے درمیان کبھی خاموشی نہ رہے جھگڑے کی وجہ سے. ایک تو ہوتا ہے نا ملاقات نہیں ہو رہی تو 2 4 6 مہینے ہو گئے بات نہیں ہوئی، دیٹس another فیکٹر. جھگڑا ہوا اور 3 دن تک بات نہیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے، اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، بجائے اس کے کہ وہ وقت آ جائے
جس وقت کوئی مال دنیا کا قبول نہیں کیا جائے گا. وہ مفلس والی حدیث ہم سب نے سنی. اس وقت اگر معافی مانگیں گے تو پھر معافی کیسے ملے گی؟ ہماری نیکیاں اس شخص کو دی جائیں گی جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی تھی. جب آپ اپنی نیکیاں کسی کو دیں گے اس کا مطلب ہے آپ جنت میں اپنا درجہ نیچے لے کر آ رہے ہیں. جنت میں درجات ہیں نا، جنت کے درجات اوپر کی طرف جاتے ہیں. جب آپ اپنی نیکی کسی کو دے دیں گے تو آپ کے جنت کا درجہ نیچے ہو گیا. اور اگر اتنی زیادتیاں کسی کے ساتھ کی تھیں کہ نیکیاں دے دیں پھر بھی حق مانگنے والے سامنے کھڑے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے. جب ہمارے اکاؤنٹ میں خدا نخواستہ گناہ بڑھ رہے ہیں تو اب جہنم کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہوگا؟ انسان ڈیپر 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 نچلے سے نچلے طبقے میں جاتا جائے گا. تو بہتر ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے معافی تلافی کر لی جائے. رمضان میں داخل ہونے سے پہلے مخموم القلب کو اڈاپٹ کر لیجئے. لوگوں کو معاف کر دیجئے، دلوں کو صاف کر لیجئے، سوری بول دیجئے. فضیل ابن عیاض ایک اسکالر آتے ہیں جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک شخص خراسان کے ایک شخص سے زیادہ نیک دل انسان کوئی نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ جو شخص تھا جس کی بات وہ بتا رہے ہیں یہ حرم میں بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا. آپ کو معلوم ہے جب ہم بھی جاتے ہیں تو زیادہ تر آپ کا جو بھی کیش ہوتا ہے یا جو بھی آپ کے ٹریولنگ چیکس ہوتے ہیں یا جو آپ کی چیک بکس ہوتی ہیں وہ آپ کے اپنے پاس ہی ہوتی ہیں کسی قریبی بیگ میں. تو اس شخص کے پاس بھی اس کا سارا مال اس کے پاس ہی تھا. جب یہ نماز پڑھ رہا تھا آپ سوچیں حرم میں نماز پڑھ رہا ہے تو آس پاس جو لوگ تھے وہ سب مسلمان ہی ہیں نا. یہ حرم میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس کا بیگ اٹھا کر لے گیا. نماز پڑھ کر یہ شخص فارغ ہوا تو فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ یہ رونے لگ گیا. تو لوگوں نے پوچھا اپنا مال جانے پر رو رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، میں تو اس دن پر رو رہا ہوں جس دن جس شخص نے میرا مال حرم میں مکہ میں اللہ کی مسجد میں چرایا ہے. جب روز محشر ہم دونوں اکٹھے کھڑے ہوں گے اور میں اس شخص سے اپنا مال طلب کروں گا اور اس دن اس شخص کے ریگریٹ کا عالم کیا ہوگا جب اللہ اس کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ڈال دے گا. اس دن کے آنے سے پہلے ہم اپنے اکاؤنٹس کو صاف کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس یہودی عورت نے خیبر کے موقع پر زہر دیا تھا کیا کہا تھا آپ نے اس کے لیے؟ آپ نے تمام صحابہ سے کہا تھا میں نے اس کو معاف کر دیا، کوئی اس سے بدلہ نہ لے. آپ نے کوئی اس سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے کوئی اس پر غصہ نہیں کیا. تو اب آپ نے اور میں نے انشاءاللہ مخموم القلب کو اڈاپٹ کرنا ہے، معاف کرنے والا بننا ہے. بی دا forgiver، معاف کرنے والا بنے. اس کے آپ کو 5 فائدے ہوں گے. لکھ لیں اپنے پاس یہ 5 فائدے، اور جب کبھی کوئی انسان آپ کے ساتھ زیادتی کرے آگے بڑھ کر اس کو معاف کر دیں. جب کوئی رشتہ آپ کو پریشان کرے، اور یہ معاف کرنے کی کیپیسٹی کو ایک چیز کہیں پہ لکھ لیجئے گا، رشتوں کو ایک دفعہ معاف کرنا ہوتا ہے یا بار بار معاف کرنا؟ دس از این ایٹیٹیوڈ. انسان جب اللہ کے سامنے بار بار توبہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے نا، جب بار بار جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو رشتے بھی تو انسانوں کے ساتھ ہی بنے ہیں، کمزور انسان ہے، وہ بار بار زیادتی کریں گے. معاف کرتے ہیں. کہاں چھوڑ کر جائیں گے اس بہن کو جو آپ کے ساتھ بار بار زیادتی کرتی ہے؟ لوگوں کو اس لیے معاف کیا جاتا ہے، اللہ کی مغفرت چاہیے. لوگوں کو اس لیے معاف کیا جاتا ہے رشتہ مینٹین رکھنا ہے. اینڈ دیر از اے تھرڈ ریزن آلسو. لوگوں کو اس لیے معاف کرنا ہے آپ کو پیس آف مائنڈ چاہیے. آپ کسی کو معاف کر کے دیکھیں آپ ہلکی پھلکی ہو جائیں گی، چاہے وزن کم نہ ہو بٹ ہلکی پھلکی ضرور ہو جائیں گی. لوگوں کو اس لیے بھی معاف کیا جاتا ہے کہ مجھے اپنا اس دنیا میں پیس آف مائنڈ چاہیے. آپ کا امن آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم سمجھتے ہیں جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گی میں کیوں معاف کروں؟ مصیبت میں کون رہے گا اس پوری کیفیت میں؟ آپ تو ان کے دماغ میں نہیں گھسی ہوئی، نہ آپ ان کے دل میں گھسی ہیں. اپنے آپ کو آپ ہلکان کر لیں گے. تو لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے اپنے امن کے لیے. معاف کرنے کے 5 فائدے کیا ہوں گے؟ نمبر 1،
جو انسان معاف کرنے والا ہوتا ہے اور بار بار معاف کرنے والا ہوتا ہے اس کے بہت دوست ہوتے ہیں. دس از پہلا فائدہ. اس کے بہت دوست ہوتے ہیں. ہر انسان اس سے محبت سے ملتا ہے. آپ لوگوں کو معاف کریں گی, لوگوں کے کمی پر نظر نہیں رکھیں گی. امام شافعی کہتے ہیں وہ انسان جو لوگوں کے عیبوں پر نظر نہیں رکھتا وہ زندگی میں کبھی تنہا نہیں ہوتا. اگر آپ کو لگتا ہے آپ زندگی میں بہت تنہا رہ گئی ہیں تو اپنی عادت پر غور کریں. آپ لوگوں کو آسانی سے معاف نہیں کرتے ہیں. جو زندگی میں لوگوں کو بار بار معاف کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا. اور کوئی بھی محبت, چلیں شوہر اور بیوی کا ریلیشن شپ, ہسبینڈ کو کتنی مرتبہ معاف کرنا پڑتا ہے؟ بھائی ایسے لگ رہا ہے سب کے ہسبینڈ بالکل ولی اللہ کے خاندان سے, اور ان کو آپ کو کتنی دفعہ معاف کرنا پڑتا ہے؟ دس از دا میٹر آف گیو اینڈ ٹیک. کوئی محبت کا رشتہ فورگیونیس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے جبھی تو ہمیں بار بار معاف کر دیتا ہے. اگر آپ کلیم کرتی ہیں کسی انسان سے محبت کا تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ بار بار معاف کرنا ہے. پہلا فائدہ, جب انسان ایٹیٹیوڈ میں عادتاً معاف کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا, اس کے بہت سے دوست ہوتے ہیں اور ہر محبت کا رشتہ آپ سے بار بار فورگیونیس مانگتا ہے. نمبر 2 فائدہ, آپ کے دل سے معاف کرنے کی وجہ سے ہیوی فیلنگز ہمیشہ دور ہوتی ہیں. دل کا غبار ہٹ جاتا ہے. رب پر تقوی کے ساتھ فوکس کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ معافی کا فائدہ ہے. آپ لوگوں کو معاف کریں گی, آپ کے دل کا غبار ہٹے گا, ذہن پرانی باتوں میں انوالو نہیں ہوگا, آپ تقوی کو اچیو کر سکیں. تیسرا فائدہ, معاف کون کرتا ہے, کمزور یا طاقتور؟ اٹس اے سائن آف اسٹرینتھ. جو معاف کرتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے اور اس کو عزت ملتی ہے. تیسرا فائدہ ہے, جو معاف کرتا ہے, کمزور انسان معاف نہیں کر سکتا. اس وقت آپ پوری کوشش کریں گی اتنی بات سننے کے بعد کہ جس نے ویسا زیادتی کی تھی میں فون کر کے, میں گھر جا کے, میں SMS کر کے تو سوری بول دوں. کون سی ہستی پوری کوشش کرے گی کہ آپ یہ کام نہ کریں؟ شیطان. شیطان آپ کو اس طاقت کو اچیو کرنے سے پورا زور لگا کر روکے گا. یاد کیجئے اور یاد رکھیے گا, معاف کرنے والا طاقتور ہوتا ہے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہے جس میں آپ نے کہا ما نقص صدقۃ من مال, صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا. آگے آپ نے کیا فرمایا, وما زاد اللہ عبدا بعفو الا العزہ. جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس کو نہیں بڑھاتا کسی چیز میں سوائے آنر کے, عزت کے. معاف کرنا سیکھیں, اللہ آپ کو عزت دے گا, اور آج نہیں تو کل ملے گی عزت. اس لیے کہ ہمارے رسول کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارا ایمان ہے کہ ایک ایک لفظ سچا ہے. آپ آج معاف کریں گی, کل آپ کو عزت ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین واقعہ فتح مکہ کا. آپ اختیار رکھتے تھے کہ آپ تمام مشرکین سے گن گن کر اپنے صحابہ پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں. رکھتے تھے اختیار, لیا بدلہ. جب آپ نے ان سب کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا تمہارا کیا خیال ہے, میں تمہارے ساتھ کیا کروں, تو جو انہوں نے کہا تھا آپ کریم ہیں, ابن کریم ہیں, ابن کریم ہیں, اور ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ نرمی کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے. معاف کر دیا آپ نے تو عزت ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. معاف کریں لوگوں کو, اللہ آپ کو آنر دے گا. امام نبوی کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. امام نبوی کا انتقال ریاض الصالحین جنہوں نے کمپائل کیا, اربعین نبوی جنہوں نے کمپائل کیا, 39-40 ایئرس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ان میرڈ تھے.
اپنے گھر میں رات میں نماز پڑھ رہے تھے، چور دیوار پر لانگ کر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا کہ مجھے کوئی ویلیویبل چیز مل جائے. امام نبوی کے گھر میں اس کو کوئی ویلیویبل چیز نہیں ملی سوائے سے کہ لیدر جوتے ان کے پیچھے رکھے ہوئے تھے. ادھر امام نبوی نے سلام پھیرا، ادھر سے جوتے اٹھائے لیدر کے اور بھاگنے لگ گیا. اس نے دیوار پھلانگی، امام نبوی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اس سے کہتے جا رہے تھے اصبر، رک جاؤ، ہی ہدیۃ، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے. قال قبلت، کہو میں نے ایکسپٹ کیا. چور چوری کر کے بھاگ رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک اٹھا کے پیچھے سے پتھر مارتے ہیں. یہ تو سٹینڈرڈ ہے ہمارے پاس معاف کرنے کے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو معاف کر رہے ہیں جن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بن رہا. اپنے گھروں میں کتنا معافی تلافی ہوتی تھی، پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ہمیں پتہ چلے گا. پڑھیں صحابہ کی زندگیوں کو، ہمیں پتہ چلے گا. انہوں نے کہا اصبر، رک جاؤ، ہی ہدیۃ، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے. کیوں کہا قال قبلت، کہو میں نے ایکسپٹ کیا؟ اس لیے کہ اسلام میں شریعت میں اصول ہے، تحفہ وہ ہوتا ہے جو آپ آفر کریں اور میں ایکسپٹ کر لوں. آپ زبردستی مجھ پر ٹھونس کے چلے جائیں، اسلام میں وہ تحفہ نہیں ہوتا. فائن. تحفے کا رول کیا ہے اسلام میں؟ آپ نے آفر کیا، میں نے ایکسپٹ کیا. تو دیر از اے آفر پلس ایکسپٹینس، دیٹ ول میک دا تھنگ اے گفٹ، ہدیہ. انہوں نے کہا مجھے جوتے جانے کا ڈر نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں تم قیامت کے دن چور بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں مت کھڑے ہو. یہ مقام ہے جو مجھے اور آپ کو سکھائے گئے ہیں، اور یہ مثالیں ہیں جو مجھے اور آپ کو دی گئی ہیں. امام احمد کو جس شخص نے اتنے وپ مارے تھے، اتنے کوڑے مارے تھے کہ جو خود کہتا تھا کہ اگر میں ہاتھی کو مارتا تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی. جب امام ابن احمد اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے تو یہی شخص جو خلیفہ کے کہنے پر ان کو وپ کرتا تھا، ان کو کوڑے مارتا تھا، یہ چادر لپیٹ کر ان سے ملنے آیا. امام احمد نے دیکھ لیا دور سے تو اپنے بیٹے سے کہا اس کو پاس آنے دو. جب یہ پاس آیا تو شخص نے امام احمد سے کہا میں جانتا ہوں کہ میری غلطی بہت بڑی ہے، میں آپ کو بہت وپ مارتا تھا، اور جیسے میں کوڑے مارتا تھا اگر میں ہاتھی کو مارتا تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی، مگر آپ خاموشی سے برداشت کرتے تھے. میں مجبور تھا، میں خلیفہ کی بات مانتا تھا، مجھے معاف کر دیں. امام احمد نے کہا میں تمہیں کئی سال پہلے معاف کر چکا ہوں، اور میں نے تمہاری ہدایت کی دعا بھی کی تھی. جب امام احمد کے بیٹے نے یہ سنا کہ اس شخص کو معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ابا جان، آپ اس کو معاف نہیں کریں. امام احمد نے ڈیتھ بیڈ پر کہا کہ کیا تم نے سنا نہیں کہ کس طرح سے اللہ نے کہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. امام احمد نے کیوں معاف کیا تھا اس شخص کو؟ دنیا کے ظلم کو اگنور کر دیا تھا، ان کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت چاہیے تھی. آپ کو اور مجھے عزت ملے گی اگر آپ اور میں اپنے آپ کو معاف کرنے کے اوپر ریگولر روٹین کے طور پر لے آئیں گے. دا فائنل بینیفٹ، لوگوں کو معاف کر دیں، آپ کی انرجی رمضان کے لیے بہت سیف ہو جائے گی. یہ بتائیں کسی کو چلیں ماتھے پہ بل ڈالنا ہے، فرون کرنا ہے، اس میں زیادہ انرجی سرو ہوگی یا السلام علیکم کہنے میں مسکرا کے؟ جب آپ ماتھے پہ بل ڈالتی ہیں نا تو سائنٹیفکلی آپ کے اراؤنڈ 90 مسلز استعمال ہوتے ہیں چہرے کے، 90 کے جو آپ یوں کرتے. کتنی انرجی لگتی ہے السلام علیکم کہنے میں. جو مسکراتے ہیں کتنے مسلز استعمال ہوتے ہیں؟ ہلکا سا ایک مسل آپ کے فیشل مسل، آپ کے جو مسل استعمال ہوتے ہیں. مسکرانا سیکھیں. جب آپ اپنے دل کو صاف کریں گی، لوگوں کو معاف کر دیں گی، آپ کی انرجی سیف ہو جائے گی. رمضان سے پہلے ہمیں اپنی پازیٹیو انرجی کو سیف کرنا ہے، عبادت کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، تاکہ جب ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو کم سے کم دل میں ریگریٹ نہ ہو ہائے اس کو تو میں نے معافی نہیں کیا. آج ہی معاف کر دیں
آج ہی بات کریں، آج ہی ملاقات کریں، آج ہی میسج کریں، اور رمضان کے پورے مہینے کو اپنے لیے رحمت کا مہینہ بنائیں، کھل کر عبادت کریں اور اللہ سے کھل کر بڑے دل کے ساتھ مغفرت طلب کریں، تاکہ آپ کا رب آپ کو معاف کرے، اس لیے کہ آپ نے اس کی مخلوق کو معاف کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ اور بہت سی عبادت کی توفیق کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کو ان کی زیادتیوں کے باوجود معاف کرنے کی صلاحیت کے ساتھ رمضان میں داخل فرمائے۔ اللہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن، روز محشر کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا مفلس بننے سے بچا لے۔ اللہ ہمارے دل میں تقوی اور ہمارے دل میں ہر طرح سے اپنی محبت کو انگرینڈ کر دے۔ اللہ ہمیں تقوی والا دل، محموم القلب نصیب فرما۔ اللہ ہمارے دل سے گناہ کی تمام خواہشات کو دور کر دے۔ اللہ ہمارے دل سے بغی کو، غل کو اور حسد کو دور کر دے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو بہترین صحت دے کہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ اللہ تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کے اندر اپنی محبت کو انگرینڈ کر دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے ہمیں بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہماری اولادوں میں اپنی محبت کو ایسے لے آئیے کہ ان کو اپنے ماں باپ اپنے خیر خواہ نظر آئیں۔ اللہ ہمارے لیے رمضان میں عبادت کرنا آسان بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن سے جڑنا آسان بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا کرنا تاکہ ہم اپنے عمل کو درست کر سکیں۔ اللہ ہم نے جو نیکیوں کے ارادے کیے ہیں، ہم نے جو نیکیوں کی انٹینشنز کی ہیں، اللہ ان میں بہترین طریقے سے برکت کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ قبولیت کے ایلیمنٹ کو شامل کر کے ہم سے بہترین طریقے سے کروا لیجئے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ اس گھر میں 21 رمضان سے 28 رمضان تک ٹائمنگز فلائر پر لکھے میں ایگزیکٹلی کیا ہیں، میرا خیال ہے 3:15 سے 4:30 ہے۔ سورہ ملک انشاءاللہ میں کراؤں گی، تفصیل سے سورہ ملک کریں گے۔ پہلی رمضان سے 20ویں رمضان تک میں ڈیفینس میں سورہ رحمان کرا رہی ہوں، رائل روڈیل میں ہو رہا ہے 3:15 سے 4:30۔ اوپن انویٹیشن ہے، آپ لوگوں میں سے جو آنا چاہے موسٹ ویلکم۔ یہاں پر انشاءاللہ آپ سے ملاقات اب 21ویں روزے پہ ہوگی۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں صحت اور ایمان کی طاقت دے کہ ہم اپنی نیکیوں کے ارادے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے اور اللہ ان کے فوزیہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ انہوں نے جو نیکیوں کے ارادے کیے ہیں اللہ احسن طریقے سے ان سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جو بچے ایگزامز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین کامیابی عطا فرمائے، اور پلیز بچوں اور بچوں کی اماؤں اگر بچے روزہ رکھ کے پیپر دیں گے اللہ کی رحمت ان کے ساتھ زیادہ ہوگی۔ پیپر کی وجہ سے روزہ نہیں چھڑوائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔